دجال کو قرب قیامت کا بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی اہم ترین اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک شخصیت ہوگا، اور پورا سسٹم جو اس وقت یہودی کنٹرول میں ہے اس کو سپورٹ کرے گا۔ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ کرتب دکھائے گا، جس کی وجہ سے کمزور ایمان رکھنے والے لوگ اس کو حق مان کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، جو کہ محض ایک نظر کا دھوکہ ہوگا۔ اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسا وقت پاؤ تو بے خوف و خطر اس کی جہنم میں کود جانا، دراصل وہی اللہ کے فضل سے تمہارے لیے جنت بنا دی جائے گی۔ ناظرین، تمام انبیاء اپنے دور نبوت میں دجال کے بارے میں ارشادات فرماتے رہے ہیں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی حفاظت کے لیے دجال کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تاکہ ان کی امت ان کی نشاندہی کر کے اس فتنے سے بچ سکے۔ لیکن ناظرین، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ اگر دجال کی نشانیوں کی بات کی جائے، مثلا ایک آنکھ سے کانا ہونا، یہودی نسل سے ہونا، بالوں کا گھنگریلا ہونا، ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور گندمی رنگت کا ہونا، کیا ان ہی باتوں کی پتہ ہونے کی وجہ سے ہم دجال سے بچ سکتے ہیں؟ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، جس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قید کی جگہ کی بھی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ کہاں قید ہے۔ جی ہاں، ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں کہ دجال کہاں قید ہے اور وہ کیا آزاد ہونے والا ہے، اور جوابات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ دجال اور کہیں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، پاکستان میں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری باغی ریسرچ کی فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2942 کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کے ساتھ ہوا ایک واقعہ سنایا اور فرمایا کہ تمیم داری ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلے اور راستہ بھٹک گئے۔ ایک ماہ تک سمندر کی لہریں انہیں گھماتی رہیں اور ایک جزیرے پر ان کی کشتی آن رکی، اور انہوں نے اس جزیرے پر اترنے کے لیے اپنی چھوٹی کشتیوں کا استعمال کیا۔ ان کا اس جزیرے کے کنارے پر پہنچنا ہی تھا کہ ان کا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوا کہ جس کا رنگ سیاہ اور جسم پر موٹے اور گھنے سیاہ بال تھے، جس سے اس کی پیٹھ اور منہ کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ تمیم داری نے اس سے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ میں جساسہ ہوں، یعنی کہ جاسوسی کرنے والی، اور میں تمہیں اس آدمی سے ملوانا چاہتی ہوں جو کہ مندر کے اندر تمہارا منتظر ہے۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی اس کے ساتھ اس مندر کی طرف چل دیے اور کچھ دیر میں وہ مندر میں پہنچ گئے۔ ناظرین، یہاں تمیم داری کا کہنا ہے کہ ہم جیسے ہی مندر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الخلقت شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا قید پڑا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عجیب بڑے جسم کا مالک تھا۔ اس نے پہنچتے ہی ہم سے کچھ سوالات کیے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ عرب میں آنے والے نبی کا حال مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گیا اور بولا کہ پھر جلدی ہی میں آزاد ہو جاؤں گا اور پوری دنیا میں میری حکومت ہوگی۔ تم جاننا چاہتے ہو نا میں کون ہوں؟ تو سنو کہ میں ہی مسیح دجال ہوں اور میں عنقریب آزاد ہونے والا ہوں، اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کا کوئی قصہ، کوئی کہانی اور کوئی کونا میرے شر سے محفوظ نہیں ہوگا۔ ناظرین، تمیم داری کا یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ دجال ہی ہے، اور دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ دجال مشرق میں قید ہے، اور ساری حدیث کے مطابق وہ کسی جزیرہ کے مندر میں قید ہے۔ سو ہم جغرافیائی اعتبار سے مدینہ کے مشرق میں سمندر میں اگر کوئی جزیرہ سرچ کریں تو حیران کر دینے والے نتائج حاصل ہوں گے، جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ مدینہ کے مشرق میں کوئی اور جزیرہ نہیں بلکہ پاکستان کا جزیرہ استولا آئی لینڈ آتا ہے، جو کہ عین اس حدیث کے 100% عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس جزیرے استولا آئی لینڈ میں ایک مندر بھی موجود ہے، اور وہ بھی کالی ماتا کا مندر، جو کہ کئی ہزار سال پرانا ہے۔ یقیناً یہ وہی جزیرہ ہے اور وہی مندر ہے جس میں دجال قید ہے، اور ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کی پیشگوئی عین درست ہے۔ لیکن اگر آپ اس جزیرے کا وزٹ کریں تو آپ کو ظاہری طور پر یہاں دجال نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال آزاد ہو چکا ہے اور دنیا کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے؟ تو چلیے ان نشانیوں کی طرف چلتے ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ دجال کب آزاد ہوگا۔
اسے پہلی نشانی یہ تھی کہ حضرت تمیم داری سے پوچھا گیا کہ بسان کے درخت کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب اب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ وہ باغ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس کا دوسرا سوال تھا کہ بحر تبریہ کا پانی کتنا باقی رہ گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بحر تبریہ کا پانی اپنی کم ترین سطح پر آ چکا ہے اور سوکھنے کے قریب ہے۔ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ زگر کے چشمے کے بارے میں مجھے بتاؤ، جس کا جواب یہ ہے کہ اب وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا ہے اور باقی کی گولان ہائٹس 2017 کے معاہدے کے تحت اسرائیل کے حوالے کر دی گئی ہے، جن کی ایک طرف بیت المقدس اور دوسری طرف بحر تبریہ اور زگر کا چشمہ ہے، اور سامنے ایک پرانا میدان جنگ ہے جس میں اسرائیلی اپنے مسیحا کے لیے میدان سجائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی جنگ میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اسرائیل نے اپنی طرف سے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور دجال کی آزادی کی تمام نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب انہیں صرف اور صرف انتظار ہے اپنے مسیحا کے ظاہر ہونے کا، کہ جب وہ ظاہر ہو اور تمام دنیا پر قابض ہو جائے۔ ناظرین، میرے ناقص علم کے مطابق دجال کے ظاہر ہونے میں بس چند ہی سال باقی رہ گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ ہمیں کب ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہوگا؟ ہم کب ایک جان ہو کر باطل کا مقابلہ کرنا سیکھیں گے؟ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا قابل کر دے کہ ہم حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا سیکھ لیں، تاکہ ہماری زندگی میں یہ عادت شامل ہو جائے، تاکہ کل ہم دجال کے سامنے بھی اپنے دین حق پر جمے رہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم اور خدا حافظ۔